اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتاریخ 7 رمضان 1437 ہجری مطابق 12 جون 2016 بروز اتوار، ابھی نماز تراویح کی 12 رکعات میں سورۃ الاعراف کے 12 رکوع کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ آج سورۃ الاعراف کے 20 رکوع تک تلاوت کی جائے گی 20 رکعات میں۔ ان 20 رکوعات میں جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہیں۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 1 میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے سامنے ہر انسان کو ایک دن حاضر ہونا ہے اور حساب کتاب پوری زندگی کا دینا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، خدا کا باغی ہو یا خدا کا وفادار ہو، ہر ایک کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور پوری زندگی کا اپنے حساب دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ جو حساب لیں گے تو وہ حساب پورا عدل اور انصاف پر مبنی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو گناہ کیا نہیں ہے اس کی سزا مل گئی، یا سزا ملنا تھی تھوڑی اور مل گئی زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ پورے انصاف کے ساتھ اللہ تعالی حساب کریں گے، اور انصاف کا انتظام اس طرح کیا ہے اللہ نے کہ 3 طرح کی اللہ تعالی نے ریکارڈنگ کری ہے، ریکارڈ کا انتظام کیا ہے۔ انسان کے اقوال یعنی جو باتیں وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، کرتا ہے، ان کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ فرشتے کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون میں یہی باتیں کہی گئی۔ اسی طرح دوسری ریکارڈنگ انسان کے جسم کے اندر جو کھال ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیمرے اور ریکارڈرز نصب کر دیے۔ قیامت کے دن پوری اپنی ریل اور ریکارڈ جو ہے یہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہاتھ کہے گا مجھ سے یہ کام ہوا ہے، آنکھیں کہیں گی مجھ سے یہ چیزیں اس نے دیکھی تھیں، کان کہیں گے یہ چیزیں مجھ سے سنی تھیں، پیر کہیں گے فلاں جگہ لے کر گئے تھے، اور زبان پر قفل لگا دیا جائے گا۔ یہ بات اللہ نے اس ریکارڈنگ کی سورۃ حامیم سجدہ کے اندر 24ویں پارے میں کہی کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جس وقت یہ ساری چیزیں بدن کے اعضاء جب بولیں گے تو وہ حیران ہو کر پوچھے گا، اس وقت اللہ اس کو سب سننے کے بعد پھر اس کی زبان کو قوت گویائی دیں گے۔ وہ حیران ہو کر پوچھے گا اپنی کھالوں سے، اپنے اعضاء سے، لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف
कैसे गवाही दी, तसव्वुर नहीं था हमको कि ऐसा होगा। कभी पूरी ज़िंदगी तुम हमारे साथ रहे, एक छोटी सी बात भी तुमने हमसे नहीं करी, तसव्वुर नहीं था। पूरी सारी रिकॉर्डिंग बता रहे हो, ये कैसे हुआ? वो कहेंगे क़ालू अन्तक़नल्लाहु अल्लज़ी अन्तक़ कुल्ल शै, हमें उस अल्लाह ने बुलवाया है, आज बोलने की ताकत दी है, जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकत दी। तो ये दूसरी किस्म की रिकॉर्डिंग। तीसरी किस्म की जो डिवाइन रिकॉर्डिंग है वो है जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, चल रहे हैं, जिस ज़मीन पर हम अपनी पूरी एक्टिविटीज़ को अदा करते हैं, यहाँ भी अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया है कि पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये बात सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह ताला ने बयान की, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। उस दिन ज़मीन पूरी ख़बरें देगी जो कुछ उस पर बंदों ने किया है, इसलिए कि उसका रब उसको हुक्म देगा कि तू ऐसा कर। तो ये अल्लाह ने इंतज़ाम किया है। एक और इंतज़ाम है ये वहाँ पर है क़यामत के दिन, वो है मीज़ान का। ये सब रिकॉर्डिंग है और उसके बाद फिर एक और जो अल्लाह का फ़ैसला इंसाफ पर मबनी होगा। 4 तरह से अल्लाह का फ़ैसला होगा, चारों तरफ से ऐसा इंतज़ाम हुआ है कि कोई झुटला नहीं सकता। फ़रिश्ते की रिकॉर्डिंग को, खालों की रिकॉर्डिंग को, ज़मीन की रिकॉर्डिंग कि ज़मीन बोलेगी। हदीस में, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आता है कि ज़मीन ख़ुद बोलेगी, ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर जो अमल हुआ है वो बोलेगा, ए अल्लाह मुझ पर इसने फ़ला दिन में फ़ला वक्त में ये अमल किया था। तीनों तरफ से अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया है कि कोई झुटलाने का सवाल ही नहीं है। एक चौथा इंतज़ाम और है, वो है मीज़ान का। वो अल्लाह ने सूरह आराफ में कहा, वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़। उस दिन तराजू कायम होगी, मीज़ान कायम होगा और उसमें वज़न किया जाएगा। यही बात इसमें कही गई कि मीज़ान और तोलना उस दिन बरहक़ है, ये होकर रहेगा। फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जिसके आमाल के पलड़े भारी हुए वो लोग फ़लाह पाने वाले हैं, फ़लाह पाएंगे, कामयाब होंगे। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। और जिनके आमाल के पलड़े हल्के हुए, उड़ने लगे, तो वो लोग ही अपने ऊपर खसारा करने वाले, अपने ऊपर जुल्म करने वाले और नुकसान उठाने वाले हैं। ये वो हैं कि जिन्होंने अपना नुकसान ख़ुद अपने हाथों किया, ये अपने ऊपर जुल्म करते थे। अल्लाह की तरफ से हिदायत के पूरे सामान 1.25 लाख पैगम्बरों की शक्ल में आ गए, कुरान की शक्ल में हिदायत का इंतज़ाम, और अब हज़ारों अल्लाह के बंदों की ज़ुबान, अमल, तहरीर और तकरीर के ज़रिए हिदायत का इंतज़ाम, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए इंतज़ाम, और अब फेसबुक और स्मार्टफ़ोन और ट्विटर और व्हाट्सएप और फलां इनके ज़रिए ज़बरदस्त इंतज़ाम कि रोज़ाना एक से बढ़कर एक हिदायत की बातें आती रहती हैं। इत्माम हुज्जत हो गई, आप ये नहीं कह सकते कि हमें मालूम नहीं था। तो मीज़ान बरहक़ है, वो होगा। अब ये किस तरह का होगा? अहादीस में 3 तरह का उसका तरीक़ा बताया है कि 3 तरह से वज़न होगा, या इन तीनों में से कोई एक किस्म से अल्लाह वज़न कर लेंगे। जो अमल किया है उसको, जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड हुआ है, जो फ़रिश्तों ने किरामन कातिबीन में रिकॉर्ड किया है, उनको अल्लाह ताला एक पलड़े में रखेंगे। बुरे अमाल का जो रजिस्टर है वो एक पलड़े में, नेकियों का जो रजिस्टर है वो एक पलड़े में। सीधे पल्ले में नेकियां, उल्टे पलड़े में गुनाह।
نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہوا نیچے چلا گیا اور گناہوں کا اگر اوپر اٹھ گیا تو وہ کامیاب ہے، کامیاب ہو گیا، اور خدا نخواستہ اگر اس کا برعکس ہوا، اس کا الٹا ہوا تو ناکامی، نامرادی ہے، خسارہ ہے اور نقصان ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اعمال جو ہیں ان کو شکل دے دے گا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قبر میں جائے گا، اس حدیث سے علماء نے یہ بات لی ہے، وہ دیکھے گا کہ اس کو مانوس کرنے کے لیے حسین اور جمیل شکل میں کچھ لوگ آس پاس ہیں۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو، کیسے حسین لوگ ہو، کیسی خوشبوئیں مہک رہی ہیں تمہارے پاس سے۔ وہ کہیں گے ہم تیرے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں جو تو دنیا میں کرتا تھا، ہم نماز ہیں، ہم روزہ ہیں، ہم زکوٰۃ ہیں، ہم حج ہیں، ہم اچھائیاں ہیں۔ آج ہمارے رب نے ہمیں تیری مانوسیت کے لیے مقرر کر دیا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ تو اعمال کو شکل دے دی جائے گی، متشکل کر دیا جائے گا۔ ایک یہ بھی شکل ہوگی، اللہ چاہیں گے تو اس طرح بھی وزن کر لیں گے۔ تیسری شکل یہ ہوگی کہ خود عمل والے کو بٹھا دیں گے، عمل والے کو بٹھا دیں گے۔ نیکیاں اگر اس کی زندگی میں زیادہ ہیں تو پلڑا جھک جائے گا، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں اس کی زندگی میں تو پلڑا اڑ جائے گا۔ ایک پلڑے میں بھی وزن ہوتا ہے، آج تو ثابت ہو گیا۔ اب یہ بات کہ صاحب اعمال تو ایسی چیز ہیں جو انکاؤنٹیبل ہیں، نہ گن سکتے، تو ایبسٹریکٹ ٹائپ چیز ہے، نہ کاؤنٹ کر سکتے ان کو، نہ دیکھ سکتے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو آج اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سائنٹیفک دور ہے، سائنٹیفک ایج ہے۔ ہوا کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، ہوا کتنی تیز چلی، ٹیمپریچر باقاعدہ اس کے میجرمنٹ آ گئے۔ آپ کا ٹیمپریچر باڈی کا کتنا ہے اس کے آلات آ گئے، فضا کا ٹیمپریچر کتنا ہے اس کے آلات موجود ہیں۔ وہ چیزیں جو کل تک انسان شمار نہیں کر سکتا تھا وہ آج شمار ہو رہی ہیں، اور جن کو ہم گن نہیں سکتے، جو دکھتی نہیں ہیں، آج وہ بھی شمار ہو رہی ہیں۔ ایسے آلات بن گئے۔ تو کریٹڈ مائنڈ اگر اس طرح کے انسٹرومنٹ انوینٹ کر سکتا ہے تو کریٹر مائنڈ جو ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا اس کی ٹیکنالوجی پور ہوگی؟ نہیں۔ تو یہ تین قسم کے وزن ہوں گے، ان میں سے جس سے چاہیں گے اللہ کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں قسم کے کسی کے لیے وزن کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ آیت ہم کو اس بات کا درس دیتی ہے اور اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ نیکیاں اپنی زندگی میں وزنی بناؤ، اور گناہ کو بالکل ویٹ لیس رہنے دو، ویٹ لیس رہنے دو۔ نیکیوں کو ویٹ فل بناؤ، بس اعمال کو، نیکیوں کو ویٹ فل بناؤ، کیونکہ کل قیامت کے دن اعمال کا وزن ہی، نیکیوں کا وزن ہی آپ کو باوزن بنائے گا۔ اللہ کی نظر میں وہی کردار باوزن کردار ہے جو کردار باعمل ہو اور نیکیوں والا ہو، اچھائیوں والا ہو۔ تو نیکیوں میں اپنے وزن پیدا کریں، اعمال میں وزن پیدا کریں، اخلاق میں وزن پیدا کریں۔ آج ہم اپنے اعمال کو تو وزنی نہیں بنا رہے، اموال کو وزنی بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ مال و دولت کو ہر آدمی وزنی بنانے کے چکر کہ وہ ویٹ فل ہو جائے، لیکن اعمال کا کیا حال ہے؟ وہ ویٹ لیس پڑے ہوئے ہیں۔ پوری زندگی میں صرف بس رمضان میں ہی ویٹ فل بنانا ہے کہ اتنی حسین جنت اللہ کی، اتنی قیمتی جنت کہ ایک بالغ جنت پوری دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے،
اور قیمتی ہے۔ ایک بالغ جنت کی قیمت پوری دنیا اور دنیا کی تمام لوازمات بھی اور حسن و جمال بھی برابر نہیں ہو سکتے اس کے۔ وہ جنت بے حد و حساب اللہ دیں گے تو کیا صرف ایک مہینے کی عبادت پر ہی دے دیں گے؟ یہ ٹھنڈے ٹھنڈے اور سستے سستے نہیں، جنت جان کی قیمت ہے، مال کی قیمت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے انسان سے اس کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ جنت کی قیمت جان اور مال ہے، تو نیکیوں میں جان بھی لگائیے، مال بھی لگائیے۔ جب کسی چیز میں جان اور مال لگتا ہے تو پھر اس چیز میں ویٹ آتا ہے، وزن آتا ہے، وہ چیز با وزن ہوتی ہے۔ ہاں، جان اور مال لگتا ہے تو پھر اس چیز میں وزن آتا ہے، امپورٹنس آتی ہے، اہمیت آتی ہے۔ ابھی نیکیوں میں نہ جان جیسی لگنا ہے ایسی لگ رہی، نہ مال لگنا ہے ایسا لگ رہا، اس لیے ہماری نیکیاں ویٹ لیس پڑی ہیں۔ تو اعمال کو باوزن بنائیے اللہ کی نظر میں، تو پھر بیڑا پار ہے، وگرنہ یہ کہ قیامت کے دن خسارہ، ندامت اور حسرت ہی ہاتھ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے نیکیوں کے ساتھ شر بھی یہاں پر رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ اللہ چاہتے تو ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی، سب کو فرشتہ صفت بنا دیتے، انسانوں کو بھی فرشتوں جیسا بنا دیتے، یعنی ان کو ان کے دماغ میں گناہ کا، برائی کا خیال ہی نہیں آتا، اور اس پر قادر تھے، اللہ یہ کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا اللہ نے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے دونوں قسم کی ودیت انسان کے اندر کی ہے، نیکیاں بھی، نیکیوں کا جذبہ بھی اس کے اندر ہے، اور برائی کا، فسق و فجور کا بھی اس کے اندر جذبہ ہے۔ یہ دونوں قسم کی طاقتیں اس کے اندر ہیں۔ کیوں رکھی ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ، اور پھر آزادی دے دی ہے، یہ دونوں چیزیں رکھ کر آزادی دے دی ہے۔ اب اس کے بعد اور پھر سب بتا دیا، دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ انتظام 1.25 پیغمبر اور زبردست انتظام ہدایت کا سب کر دیا، اب آزاد چھوڑ دیا۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان والا بن جائے، جو چاہے نافرمان بن جائے۔ نیکی کے ساتھ گناہ کیوں رکھا؟ آزمائش کے لیے رکھا، ٹیسٹ کے لیے رکھا۔ تو ہر انسان کا یہاں پر ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہر انسان کا۔ اگر رات نہ ہو، رات کا اندھیرا نہ ہو، تو دن کے اجالے کی قدر کون کرے گا؟ ہاں، اگر برے لوگ نہ ہوں تو اچھوں کی قدر کون کرے گا؟ اگر بدبو نہ ہو تو پھر خوشبو کو کون خریدے گا؟ اس کے خریدار کون ہوں گے؟ ہاں، کون ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شر کے ساتھ خیر، خیر کے ساتھ شر رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ خیر اور بھلائی جو ہے وہ ممتاز ہو کر، نمایاں ہو کر آئے، اور اس میں شر کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ نفس ہے اور شیطان ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے آگاہ کیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، دیکھو تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، جنت سے نکال دیا۔ کیسے نکالا؟ برہنہ کر کے نکالا، ان سے ان کا لباس چھین کر نکالا۔ کیوں چھینا اس نے لباس؟ تاکہ
ان دونوں کو ایک دوسرے کی کے پوشیدہ جو حصے ہیں، جو سطریں ہیں، وہ نظر آ جائیں، اور وہ دیکھ رہا ہے تم کو وہاں سے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ اور اس کا قبیلہ، اس کا گروہ، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، یہ ایسا دشمن ہے تمہارا کہ وہ وہاں سے تمہیں واچ کر رہا ہے، تم پہ نظر رکھے ہوئے ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ بھی اور اس کی پوری ٹیم۔ اگر ہم قبیلے کو یہاں پوری ٹیم کے لفظ سے کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، وہ اور اس کی پوری ٹیم تم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، تمہیں اپنا شکار بنانے کے لیے ہر وقت الرٹ ہیں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو بے ایمان ہیں، ہم نے شیاطین کو ان کا ساتھی اور دوست بنا دیا۔ اب اس آیت میں کتنی اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنے فتنے اور برائیاں ہیں وہ سب کا تعلق شیطان سے ہے، ہر بری بات کا تعلق شیطان سے ہے۔ اللہ سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے، اللہ ہی ہمیں پناہ دے سکتے ہیں۔ دوسری بات، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے، کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ میاں یہ شخص وہ ہے جس نے تمہارے باپ کو سرے بازار رسوا کیا تھا اور برہنہ کر کے اس نے نکال دیا تھا، برہنہ کر دیا تھا اور رسوا کیا تھا سرے بازار، یہی ہے وہ شخص۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے اور وہ تحقیق کے بعد اس بات تک پہنچ جائے تو کیا کرے گا؟ کیا وہ اس شخص کو سے جس نے اس کے ماں باپ کو دونوں کو برہنہ کر کے تو گھر سے نکال دیا ہو، ماں باپ کو برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا ہو اور ان کا گھر جو ان کی ملکیت تھی وہ چھین لی ہو اور اس پہ قبضہ کر لیا ہو اور اس کو کک آؤٹ کر دیا ہو برہنگی کی حالت میں، اور پھر اولاد کو معلوم ہو جائے اس ظالم کی یہ داستان اپنے ماں باپ کے بارے میں، تو مجھے بتائیے کون ہے جو اپنے باپ کے ماں کے ساتھ سلوک کرنے والے اس شخص سے اچھا برتاؤ کرے گا، اس سے دوستی رکھے گا؟ ہے کوئی؟ لیکن عجیب بات ہے، ہم بڑی ناہنجار اولاد ہیں آدم کی، ہم آدم کی بڑی ناہنجار بے وفا اولاد ہیں۔ ہمارے ماں باپ کو جس نے جنت سے نکالا، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، جس نے ہمارے ماں باپ سے جنت چھینی، ان کی جنت چھینی، جنت میں رہنا تھا، اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہیں رہنا ہے تم کو، جس نے ہمارے ماں باپ سے لباس چھین لیا، برہنہ کر دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ عجیب بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے اس ظالم کو اور ماں باپ کے اس قاتل کو ایک طرح سے دیکھیں، ان کی عزت کا قاتل ہے یہ، اس غاصب جنت سے محبت کیے ہوئے ہیں، تو نافرمان اور بے وفا اولاد ہوئے نہیں ہوئے؟ ہم اپنے ماں باپ کی بے وفا اولاد ہیں، اور اگر ماں باپ کو یہ معلوم ہو جائے، ماں باپ یہ بتا دیں خود اپنے بیٹے کو کہ بیٹا دیکھو وہ شخص نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی بیٹا اس شخص سے دوستی رکھے، تو کیا ہوگا؟ ماں باپ کی نظروں سے وہ گر جائے گا۔ اللہ نے ہمیں اپنی زبان سے بتا دیا کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ اس دشمن نے یہ عمل کیا ہے، اس کے باوجود وہ دشمن کی اپروچ بیڈ روم تک ہے۔ اسمارٹ پہ ایسے انگلیاں چلتی ہیں ہماری جیسے کہ تسبیح پڑھتے ہیں ہم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہاں، میں نے دیکھا بہت سے نوجوانوں، کچھ نوجوانوں کو دیکھا، جب دیکھا ان کو اس وقت میں بس اسمارٹ کے اوپر تسبیح پڑھ رہے ہیں، بس تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اور 90% استعمال نوجوان جو ہیں اس کا مس یوز کرتے ہیں،
غلط استعمال کرتے ہیں. میں غلط نہیں کہہ رہا، اگر سروے ہے اس کے بیس پہ بتا رہا ہوں. اور 90% ان نوجوانوں میں وہ نوجوان ہیں جو مسلمان ہیں، جو ٹینیجرز ہیں. عجیب بات ہے، ہم غلام بنے ہوئے ہیں اس کے جس نے ہمارے ماں باپ سے جنت چھینی، ان کو برہنہ کر کے کک آؤٹ کر دیا جنت سے. آج اس کے وفادار غلام بنے ہیں. اماں کے وفادار نہیں، ابا کے وفادار نہیں، اللہ کے وفادار نہیں، رسول کے وفادار نہیں، اس کے اور ایسی وفاداری ہے کہ اس کی وفا میں ماں باپ کو بھی سے بھی بے وفائی. ماں باپ سے ان کو چھوڑ دیں گے، ماں کو چھوڑ دیں گے، ابا کو چھوڑ دیں گے، گھر بار کو چھوڑ دیں گے. یہ سب ہو رہا ہے. تو اللہ کا یہ بے وفا یا ہمارے ماں باپ سے جنت چھیننے والا، ہمیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس نے ہمارے ماں باپ جنت چھینی ہے. تو تم بھی پیچھے کیوں رہتے ہو؟ تم بھی اس کے دشمن بن جاؤ. اور اس لیے اس کو کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ بڑا دشمن. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ دیکھیے اگر آمنے سامنے کا دشمن ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دشمن ہے تو آپ کچھ ڈیفینس کر سکتے ہیں، کچھ انتظام کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا دشمن ہے کہ وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اسے نہیں دیکھ رہے، تو یہ تو بڑا خطرناک دشمن ہے. یہ دشمن تو بڑا خطرناک ہے. وہ نظر رکھے ہوئے ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. لیکن خدا کی جو پناہ میں آتا ہے اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. خدا جسے پناہ دیتے ہیں وہ بڑا آسان. اس لیے ہر وقت اس ماں باپ کے نافرمان اور ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنے والے اور ماں باپ کا غاصب، جنت کا غاصب جو ہے، ان سے یہ جنت چھیننے والا جو ہمارا دشمن ہے، اس سے چوکنا رہیے، ہوشیار رہیے. اور اس کی ترکیب بہترین یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی پناہ بس اس سے مانگتے رہیے اور نیکیاں کرتے رہیے. جہاں نیکیاں ہوتی ہیں، ایمان ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی خصوصی پناہ اور اللہ کی خصوصی مدد رہتی ہے اور یہ دور رہتا ہے. اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کے اندر، نماز کی ایک ایک رکعات کے اندر، اللہ کے کلام کی ایک ایک بات کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ شیطان پہ بھاری ہوتا ہے، بھاگتا ہے وہ. تو پکے سچے مسلمان بن جائیے. یہ حالات اور اس وقت کا دور، چاروں طرف شیطان اور شیطانی اسباب اور وسائل جو ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ وہ دشمن ہے، اس سے ہر حال میں پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی اپنے کرم سے ہمیں بس محفوظ رکھے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. کھاؤ پیو اور فضول مت اڑاؤ، اسراف مت کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں سے کو پسند نہیں کرتا. اسراف کیا ہے؟ ایک جگہ کہا لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مال کو فضول خرچیوں میں مت اڑاؤ، بے شک مال کو فضول خرچیوں میں اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں. اب یہاں تھوڑا سا سمجھ لیں، ہر بار کہتے ہیں، بتاتے ہیں. تبذیر اور اسراف میں کیا فرق ہے؟ تبذیر کے معنی ہیں مال کو ناجائز جگہوں میں خرچ کرنا، حرام جگہوں میں، اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کی جگہوں میں خرچ کرنا. یہی چیز غلط ہے. بھائی اللہ کی جو ناراضگی کی جگہ ہیں وہاں تو ایک دھیلا خرچ کرنا بھی گناہ ہے. چہ جائے کہ وہاں پر نیکیوں سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے، نیکیوں سے زیادہ. زکوٰۃ 100 روپے پہ 2.5 روپیہ، جو پاؤ پیالی چائے کی بھی قیمت نہیں ہے. اللہ کے لیے اور شیطان کے لیے 100 روپے میں اور 100 روپے ملا کر اس پہ خرچ ہو رہا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پتہ نہیں اس صفر پہ 100 کے کتنے صفر اور لگتے ہیں. اتنے صفر لگ جاتے ہیں کہ ایمان اور دین صفر ہو جاتا ہے.
ایمان دین صفر، اتنے صفر لگ جاتے ہیں باطل پہ اور شیطان کی مرضیات پہ، یہ نہیں ہو رہا۔ تو ناجائز چیز پر خرچ کرنا گناہ ہے، اور پھر اس میں تجوری کے منہ کھول دینا۔ ویڈیو گرافی کے اندر 2-2 لاکھ کا بل، ویڈیو گرافی، ناچ رنگ کے اندر لاکھوں کا بل، بیوٹی پارلر جا رہے ہیں 5,000 سے لے کر 30,000 تک کا بل، یہ ریٹ ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شی ٹیمز جو ہے وہی جاتی ہے، یہ ہی بھی شی سے کم نہیں ہے۔ ان کا میک اپ ان سے زیادہ مہنگا، ان سے زیادہ مہنگا۔ نوشا کا میک اپ 5,000 سے لے کے 15-20,000 تک کا ریٹ۔ یہ سب کیا ہے؟ تبذیر، مال ان جگہوں پر خرچ کرنا گناہ، اور پھر اس میں بھی خوب خرچ کرنا۔ یہ ہم شیطان کے برادر بنے ہوئے ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، اور اس کو خوب سپورٹ کر رہے ہیں۔ کس کو کر رہے ہیں سپورٹ؟ اپنے ماں باپ کے غدار کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم اگر ایسا کر رہے ہیں تو اپنے ماں باپ کی ہم بے وفا اولاد، آدم کی بے وفا اولاد ہیں ہم، اگر ہم شیطان کو کوآپریٹ کر رہے ہیں تو یہ ہے تبذیر۔ اور اسراف کیا ہے؟ جائز چیزوں میں جتنا خرچ کرنا ہے اس سے کہیں زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ اب شادی ٹھیک ہے 20,000 30,000 50,000، کوئی بہت بتا دیے میں نے۔ سادگی شادی تو 5,000 میں بھی ہو جاتی ہے، صرف ایک مہر کا مسئلہ ہے، اگر چلیے اس کو بھی ملا لیں، سب ملا لیں تو 20-30,000 میں سب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر بجائے 30,000 کے 3 لاکھ 6 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ اتنا لگا رہے ہیں، یہ اسراف ہے۔ تو دونوں اللہ کو ناپسند ہے۔ تبذیر کرنے میں شیطان کے بھائی بنتے ہیں، اسراف کرنے میں اللہ کی محبت چھنتی ہے۔ اب یہ اسراف خرچ میں بھی ہوتا ہے، اسراف پکوانوں میں بھی ہوتا ہے۔ بھئی کھانا، دعوت، ولیمہ سنت ہے، وہ 3 4 5 ڈش میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ولیمے میں شریک ہوئے، بلا مبالغہ اتنی ڈشز تھیں کہ ٹیبل چھوٹا پڑ گیا، 2 درجن ڈشز۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا آدھا سے زیادہ کھانا بچ گیا، اور کھانا ہی لاکھوں کا تھا، اور لاکھوں روپیہ ویسٹ ہوا۔ یہ اسراف ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ہم رائل ہیں، ہمارے دادا پردادا بلانگ کرتے ہیں نواب صاحب فلاں کو۔ یہ جھوٹی شان اللہ کی نظر میں آپ کو ڈسگریس کر رہی ہے۔ اور وہ عزت کس کام کی عزت کہ جو خدائی کی نظر میں تو ہو، اور خدا کی نظر میں آپ 2 کوڑی کے بن جائیں، آپ کی عزت 2 کوڑی کی ہو جائے، وہ کوئی عزت ہے؟ ارے عزت تو وہ عزت ہے جو آسمان اور زمین والا، زمین اور آسمان کا خالق، خالق شمس و قمر، خالق مشرق اور مغرب، کائنات کا خالق آپ کو رسپیکٹ دے، یہ کمال ہے، یہ ہے اصل عزت۔ دنیا والے اگر میں ایسا کروں گا تو میری یونک میرج ہونا چاہیے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتی بیٹی ہے، ایسی شادی کروں کہ گنیز بک آف ورلڈ میں تو نام آ ہی جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کم سے کم شہر حیدرآباد میں تو آج تک کسی نے نہیں کی ہو، یادگار رہے۔ جی ہاں، جوتے پڑھنے میں یونک ریکارڈ قائم کیا ہے آپ نے۔ اگر اس طرح خدا کی بغاوتوں کے ساتھ یہ سب عمل کیا ہے، جس میں خدا کی محبت نہیں، جس میں شیاطین آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھرپور کوآپریٹ کر رہے ہیں، تو پھر بے شک اس اعتبار سے یہ یونک ہے کہ گناہوں میں یونک ہے، وہ خدا کی ناراضگی میں یونک اور منفرد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ہم سے کہا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف مت کرو۔ اعتدال، اعتدال۔ کتنا میں نے دیکھا ہے کھانا ویسٹ ہوتا ہے اور کچرے کی کنڈیوں میں پڑا ہوتا ہے، اور خاص طور سے عربوں کے یہاں یہ دیکھا میں نے، جب وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا، وہاں دیکھا تقریباً 50% کھانا ویسٹ ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ جہاں یہ ہے کہ ایک رزق کا اگر ایک دانہ گر جائے نیچے تو اس کو بھی اٹھا لو، صاف کر کے کھا لو، کوئی پلیٹ میں دانہ مت چھوڑو، کیا معلوم کون سے دانے میں برکت ہو۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اور کل ہی ہم نے بتایا تھا، کل یا پرسوں حضرت سلمان فارسی کا کہ ہاتھ سے لقمہ گر گیا، شاہان سلطنت میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے اٹھا کے صاف کر کے کھایا۔ لوگوں نے کہا اس عمل کو یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اور انہوں نے کہا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں۔ یہ تھے مسلمان کہ جو حبیب کی سنت کو اتنا ماڈرن، اتنا الٹرا ماڈرن سمجھتے تھے اور اتنا ریسپیکٹ ان کو دیتے تھے، اتنی ریسپیکٹ دیتے تھے کہ دنیا والے فلش ایڈیٹ ان کی نظر میں ہوتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دیندار اور نبی کی سنت پہ چلنے والے وہ ہماری نظر میں ہولے شولے مما ہیں، اور جو دنیا دار ہیں، ذرا مشرق ریٹن اور مغرب ریٹن ہیں، ذرا فلاں ہیں، کار اور بنگلے والے ہیں، بس بچھے جا رہے ہیں، ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں۔ اوقات کیا ہے ان کی اوقات کیا ہے؟ خدا کی نظر میں جن کی کوئی ریسپیکٹ نہیں، کوئی وزن نہیں، تو آپ کیوں ان کو وزن دے رہا ہو، ریسپیکٹ دے رہا ہو؟ خدا سے بغاوت کر رہے ہیں آپ۔ اور یقینی بات ہے آپ جس کو کوآپریٹ کرو گے، جس کلچر کو، وہ پریویل ہوگا۔ نیکیوں کو آپ سپورٹ کریں گے، نیکیاں بڑھیں گی، اور آپ کا معاشرہ اگر گناہوں کو سپورٹ کرے گا تو گناہ بڑھیں گے۔ آج فضول خرچیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، فضول خرچیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ ہر دور میں اللہ نے پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ایک ایسی تنظیم وہاں پر قائم ہوئی کہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں شادی ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جو بھی کھانا آپ کا بچے آپ اسے ویسٹ نہیں کرنا، ہمارے آدمی آئیں گے وہ کھانا آپ سے لے جائیں گے۔ ان کا اچھی بات ہے، وہ وہاں سے کھانے کو اکٹھا کر کے وہ غریب، پریشان حال اور بھوکے گھرانے جن کو کبھی وقت گزر جاتے ہیں، دن گزر جاتے ہیں اور ایسی نعمتیں میسر نہیں ہوتی ان کو، انہوں نے ایسا انتظام کیا ہے اپنی گاڑیوں کے ذریعے کہ ان غریب بستیوں تک ان کو پہنچا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی وہ گاڑیاں وہاں پہنچتی ہیں تو اتنی دعائیں ملتی ہیں، یہ باغ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہیں تو اسراف مت کیجیے۔ ولیموں میں سادگی، السذاجۃ من الایمان، اپنی تقاریب میں سادگی لائیے، سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ، یہ تو اسلام نے اصول دیا ہے، اسلام نے اصول دیا ہے۔ سادگی، فضول خرچیوں سے بچیے، اعتدال میں رہیے۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ بخالت سے آپ کام لیجئے، بس اعتدال میں رہیے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ ہارون رشید کا کے دربار میں ایک شخص تھا، وہ ایک نصرانی طبیب تھا، ہارون رشید کا۔ اس نے ایک مرتبہ ہارون رشید سے کہا کہ تمہارے قرآن میں طب سے متعلق کوئی ہدایت ایسی نہیں ہے کہ جو بڑی ممتاز ہو۔ تو ہارون رشید نے ان کے زمانے میں ایک بڑے عالم تھے، ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے کہ اس کے 2 لفظوں میں پوری طب آ گئی ہے، پوری طب آ گئی ہے۔ کیونکہ اس نے ایک بات کہی، اس طبیب نے ہارون رشید کے، کہ علم 2 طرح کے ہوتے ہیں،
علم ابدان، علم ادیان، علم ابدان اور علم ادیان۔ یہ بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک ایسی آیت اتاری ہے کہ اس آیت میں علم ابدان بھی موجود ہے، علم ادیان بھی موجود ہے۔ کلوا واشربوا، یہ علم ابدان ہے، ولا تسرفوا، یہ وہ علم ادیان ہے، اور ولا تسرفوا یہ علم ابدان ہے۔ کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، یہ زبردست اصول ہے طب کا۔ اعتدال میں رہیں گے بیمار نہیں ہوں گے، اوور ڈائٹنگ کریں گے مر جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ آدمی بھوکا رہنے سے نہیں مرتا، اوور ڈائٹنگ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ تو آج بتا رہے ہیں، یہ روزہ ہے اس لیے، یہ ہے اس لیے کہ ہم بالکل جسمانی اعتبار سے، فزیکلی اور اسپریچولی اور سائیکلوجیکلی ہر اعتبار سے سلم اور ٹرم ہو جائیں، اس لیے ہے۔ نہ کہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سال کہتے ہیں کہ کوئی شخص 29 شعبان کو اپنا ویٹ کرائے اور پورے روزے رکھے، اور پھر اس کے بعد 30 رمضان کو یکم شوال کو پھر ویٹ کرے اپنا۔ میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں 90% انشاءاللہ ویٹ فل ہی، ایک شوال کو، یکم شوال کو ویٹ میں اضافہ ہی ہوگا، اس کا ویٹ لیس نہیں، ویٹ فل ہی ہوگا اور بڑھ جائے گا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کرا کے دیکھو۔ رمضان معلوم ہوا کہ ہماری ایسی غذائیں ہوتی ہیں کہ 2 دن کی کیلوریز ایک ایک دسترخوان پر ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ 2 وقت کے کھانوں کے اندر جتنی کیلوریز اور حرارے ملے غذا میں، اتنے ماشاءاللہ افطار، پھر اس کے بعد کھانا، پھر اس کے بعد حلیم جس کا 30 دن پہلے ماشاءاللہ۔ اب اتنے دن بچے ہیں کائے کے؟ رمضان کے نہیں، حلیم کے، حلیم کے۔ یہ ماہ حلیم بنا کے رکھ دیا ہم نے ماہ کریم کو۔ یہ کیا ہے؟ اعتدال میں رہیے۔ تو اس نے یہ آیت جو پیش کری، انہوں نے، ان عالم نے، زبردست ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بس یہ اصول، ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں اعتدال۔ بیمار ہوں گے ہی نہیں آپ، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ کیوں کہ جو حد سے بڑے آگے اللہ کی محبت سے نکلے، وہ شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا، مسئلے خود ہی، مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے، مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے، بس اپنی اپنی حد میں رہا کیجئے۔ مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے، بس اپنی اپنی حد میں رہا کیجئے۔ کیا اچھی بات کہی، حد میں رہیں گے تو بہتر۔ حد سے جو گزرے، کراس کیا آپ نے، بس تو بندگی کی حد میں رہیے، ایمان کی حد میں رہیے۔ انشاءاللہ حد میں رہیں گے تو شیطان اپنی حد میں رہے گا، اور آپ بندگی کی حد سے نکلے، شیطان دلیر ہو جائے گا، آپ پہ اٹیک کرے گا، اور اس کی ٹیم بڑی خطرناک ہے۔ ایسی جگہ سے آپ کو دیکھ رہی ہے اس کی ٹیم، اور وہ جہاں سے آپ نہیں دیکھ رہے۔ تو اللہ کی پناہ ہر وقت مانگتے رہیے، اور فضول خرچیوں سے اور اسراف سے بچیے، سادگی اپنے اندر لائیے، سادگی۔ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے، کیا کیا چیزیں حرام ہیں اسلام میں؟ موٹی موٹی باتیں ہیں، کوئی حرام کی فہرست نہیں ہے بہت بڑی، اتنی کہ بس انگلیوں پہ گن لیں آپ۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ 5 باتیں بتائیں، اور ان 5 باتوں میں سب آ گیا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ بے شک میرے رب نے بے حیائی کو، فحش باتوں کو حرام کر دیا ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر فواحش کا لفظ آیا، اور بغی اور اسم 3 لفظ آئے۔
فحش کی جمع فواحش، اور ایک اسم سا والا، ایک اسم سین والا ہے جس کے معنی نام کے ہوتے ہیں، اسم نویسی، اسم آپ کا اسم گرامی، اور ایک اسم سے ہوتا ہے سا، اس کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں۔ بغیٌ سرکشی، ظلم زیادتی، تین آئے تو فرمایا میرے رب نے حرام کر دیا فواحش کو۔ فحش کی جمع فواحش، یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق شرمگاہ سے اور بدکاریوں سے ہوتا ہے، ان گناہوں کو فواحش کہتے ہیں۔ اور اسم، اس کے علاوہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کو اسم کہتے ہیں۔ اور سرکشی زیادتی اور ظلم کو کہتے ہیں۔ یہ تینوں قسم کے گناہ اللہ نے حرام کیے ہیں۔ کہہ دیجئے میرے رب نے ان تینوں قسم کے گناہوں کو حرام قرار دیا ہے۔ کیسے؟ ما ظہر منہا وما بطن، ظاہر میں سین اور انسین دونوں قسم کے گناہ، فحش باتیں، بے حیائی کی باتیں، سرکشی کی باتیں، ظلم اور زیادتی کی باتیں، وہ سین ہوں یا انسین ہوں، سب اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ سامنے تو بالکل مسٹر کلین بنے ہیں، لیکن تنہائی میں رات کے اندھیرے میں وہ گناہ ہو رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور اب تو ایسے گناہ ہیں کہ آپ پوری دنیا جیب میں لیے پھر رہے ہیں۔ ایک رکشے والے کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ گناہ میں جب چاہتا ہے کھاتہ کھول لیتا ہے۔ ظاہر اور باطن، سین اور انسین، دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑیے، حرام ہیں۔ والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں، یعنی جو ڈپارٹمنٹ اللہ کے ہیں ان کو عبداللہ کو دینا، یہ شرک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ عزت، ذلت، بادشاہت، فقر و فاقہ، زندگی، موت، اندھیرے، اجالے، رزق کے خزانے، بے حساب رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ رب کے ہاتھ میں۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء، یہ 5 ڈپارٹمنٹ بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اب یہی سب میں انہی گناہوں میں گڑبڑ ہوتی ہے، انہی چیزوں میں۔ عزت فلاں چیز میں ہے، فلاں کے ہاتھ میں ہے، وہ گنڈے کے ہاتھ میں، ڈنڈے کے ہاتھ میں، بندے کے ہاتھ میں، جھنڈے کے ہاتھ میں۔ موت، زندگی، لڑکا لڑکی، اولاد کا دینا نہ دینا، یہیں گڑبڑ ہوتی ہے۔ نہیں، کچھ نہیں، جو ہوا تھا ان کے کرم سے ہوا، جو ہو رہا ہے ان کے کرم سے ہو رہا ہے، جو ہوگا انہی کے کرم سے ہوگا۔ یہ ہے توحید کامل، توحید کامل۔ تو شرک حرام ہے، ان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، جس کی کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری۔ شرک ایسی چیز ہے جس کی آپ بیس لیس چیز ہے۔ تو تصویر کا دوسرا رخ کیا ہوا؟ ایمان جو ہے وہ بھرپور دلیل والی چیز ہے۔ ایمان کے پاس دلیل ہے، توحید کے پاس دلیل ہے، شرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بے دلیل بے بنیاد چیز ہے۔ ما لم ینزل بہ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ ہے، اوپر سے ذکر آ رہا ہے کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا یہود نے بنا دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا۔ ہاں، وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ علم نہیں ہے، اللہ کی طرف منسوب کرنا، گناہ کرنا اپنے دماغ سے، اپنے رسم و رواج، جاہلانہ رسم و رواج سے،
کچھ عبادت کے ڈھونگ ہم نے ایجاد کر لیے اور ان کو ہم دین، ایمان اور عبادت سے ریلیٹ کر دیں، وہ سمجھیں کہ یہی ایمان اور یہی دین ہے، جبکہ دین کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج نہیں ہے، کتنی ایسی رسمیں ہیں ہمارے خاندانوں کے اندر کہ جس کا ایمان سے، دین سے، سنت سے، سلف سے، بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن ہم بس اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اچھا ذرا سی عقل سے کام لیں تو خود سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جن چیزوں کو نیکیاں سمجھ کر بڑی پابندی سے کر رہے ہیں، اور ایسی پابندی سے کر رہے ہیں ان خرافات کو کہ فرائض میں تو کوتاہی ہے، لیکن وہ خرافات میں کوتاہی نہیں ہے، ایک دن کی کوتاہی نہیں، ایک سال کی کوتاہی نہیں، ایک مہینے کی کوتاہی نہیں، ایسی زبردست نیکیاں سمجھ سے کر رہے ہیں۔ جھنڈا برابر چڑھنا ہے، دیگ برابر پکنا ہے، تعویذ گنڈے برابر چلنا ہے، یہ سب جو چیزیں ہم سمجھ کے کر رہے ہیں یہ سب برابر ہونا ہے، اس میں ناغہ نہیں ہے۔ اللہ کے احکام مٹتے ہیں مٹ جائیں، چھوٹتے ہیں چھوٹ جائیں۔ آپ مجھے بتائیے یہ جو کچھ آپ نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہیں، اگر واقعی یہ نیکیاں ہیں اور نیکیاں ہوتیں تو پھر صحابہ کرام تو نیکیوں میں سب سے اول درجے میں نیکیاں کرنے والے تھے، اولیاء اللہ تو سب سے اول درجے میں نیکیاں کرنے والے تھے، تابعین تبع تابعین تو اول درجے میں سب نیکیاں کرنے والے تھے، پھر ان کی زندگیوں میں اس طرح کے رسم و رواج کی کیوں جھلکیاں نظر نہیں آتی؟ ہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ جس کو نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہو اور لڑائی جھگڑے کر رہے ہو اس پر، ان اولیاء اللہ اور تابعین تبع تابعین اور ولیوں کی زندگی میں، ائمہ کی زندگی میں یہ جو آپ جن کو نیکیاں سمجھ رہے ہو یہ وہاں نظر کیوں نہیں آتی؟ کیوں؟ اگر نیکیاں ہوتی تو وہ نیک لوگ تھے وہ ضرور کرتے۔ یہ ناممکن ہے کہ نیک لوگ اور نیکی نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ نیک لوگ اور نیکی نہ کریں یہ ہو نہیں سکتا۔ ان کی زندگی میں یہ جس کو آپ بڑی پابندی سے یہاں سر ٹیک رہے ہیں وہاں سر ٹیک رہے ہیں، اور خدا پر تو ایمان کم ہے، خدائی پر ایمان زیادہ ہے، خدا پر ایمان کم ہے لیکن جھنڈے پر ایمان زیادہ ہے، گنڈے پر ایمان زیادہ ہے، بندے پر ایمان زیادہ ہے، بندہ پرور پر ایمان اتنا نہیں ہے جتنا بندے پر ایمان ہے، نہیں ہے۔ اگر یہ نیکیاں تھیں تو ان نیک لوگوں نے کیوں نہیں کی؟ سوال ہے۔ انہوں نے تو ان کو اتنا بھی اچھا نہیں سمجھا۔ اگر ان اچھے کاموں کو جن کو آپ اچھا کہہ رہا ہو جبھی تو کر رہے ہو، اچھا سمجھ رہے ہیں جبھی تو اچھا کر رہے ہیں، اچھا سمجھے نہیں تو کریں ہی نہیں۔ آپ جن کو اتنا اچھا سمجھ رہے ہو تو پھر ان اچھوں کی زندگی میں یہ اچھائیاں نظر کیوں نہیں آتی؟ اور اتنی بھی نظر نہیں آتی کہ بھائی ان اچھوں نے پوری زندگی میں تو ایک مرتبہ ان اچھے کاموں کو اچھا سمجھا ہو، ایک مرتبہ بھی بتا دے کوئی، جن کو آپ صبح اچھا، شام اچھا، دوپہر اچھا، 24 گھنٹے اچھا سمجھ رہے ہو، اور ان کی اچھائی پر آپ کو اتنا اصرار ہے کہ آپ سب سے زمانے سے لڑ رہے ہو۔ ان اچھوں نے پوری زندگی میں ایک دن ایک لمحے کے لیے اچھا نہیں سمجھا۔ تو ذرا غور کرو اس پر کہ کس طرح کا، کس انداز سے ہم شرک کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کر رہے ہم جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل، توحید کامل عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ایک بات، کیونکہ اب انبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے، قوم عاد، قوم ہود، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان میں شعیب علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں بس کہہ کے بات ختم کریں گے۔ انبیاء کی قوموں میں ایک قوم، قوم شعیب جو ہے، ایسی قوم ہے، ہم نے اپنے صبح کے درس میں جو چلتا ہے اس میں یہ بات بتائی، یہاں بھی جو حضرات ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات کہتے ہیں۔ انبیاء کی قوموں میں ایک قوم، قوم شعیب ایسی ہے کہ جس کو بیک وقت 3 عذابوں سے ہلاک کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، دیگر قوموں کو کوئی ایک عذاب آیا، کسی نوعیت کا کوئی ایک عذاب، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بیک وقت 3 عذابوں سے ہلاک کیا گیا۔ کیوں؟ قرآن بتا رہا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔
ایک زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ سب کے سب اپنے گھروں میں بالکل اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے. یہ ایک عذاب ہوا. دوسرا عذاب فأخذتهم الصیحہ، ایک چنگھاڑ و چیخ نے ان کو آ پکڑا کہ حضرت جبریل نے شہر کے باب الداخلے پہ کھڑے ہو کر جو چیخ ماری ہے تو کلیجے سینے سے پھٹ کے باہر گر پڑے. حدیث میں بات آتی ہے. اور ہم نے اس کا منظر جن صاحب نے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا کہ چند سال پہلے حیدرآباد میں دل سکھ نگر دل دکھ نگر بنا تھا جب وہاں پر بم بلاسٹ ہوا تھا. وہ صاحب نے بتایا کہ میں نے بم بلاسٹ کے بعد دل جو گرا ہے پھٹ کے، میں نے دیکھا کہ وہ زمین پہ پڑا ہوا دھڑک رہا ہے. یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے جبریل سے دلوا دیا. بہت ایڈوانس ہے اللہ کی سائنس. ہاں آپ سمجھتے ہیں آپ ہی نے یہ بم بنائے ہیں. یہ ساؤنڈ بم تو جبریل نے بہت پہلے استعمال کر لیا، اللہ نے ان کے ذریعے استعمال کرایا. یہ سزا دی ان کو. فأخذتهم الصیحہ، ایک سزا دی ان کو. فأخذهم، تیسری سزا فأخذهم عذاب یوم الظلہ، سائبان کی سزا، کہ ایک بادل آیا، بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سالی پڑی تھی اور گرمی، ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا تھا، بہت بڑھ گیا تھا. گھر تپنے لگے، زمین تپنے لگی، کھالیں پک گئیں، پیلی ہو گئیں. یہ بالکل احادیث کی روشنی میں یہ بات بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تشریح کی ہے اس کی. اب وہ گھروں سے نکلے، انہوں نے دیکھا کہ ایک کالا بادل، کالی گھٹا آئی ہے، اس میں ٹھنڈک ہے محسوس ہوئی. ان کو سب کے سب جمع ہو گئے. اس کے نیچے جمع ہو کیا گئے، جمع کر دیے گئے تھے، سب جمع ہو گئے. جیسے ہی اس کے نیچے جمع ہوئے، ابتدا میں ٹھنڈک تھی، اب وہ ٹھنڈک خطرناک لو اور لپٹ اور تپش کے اندر تبدیل ہوئی اور آگ برسی ہے اور مر گئے، سب ختم ہو گئے. 3 قسم کے عذاب دیے. یہ تینوں قسم کے عذاب اس وقت آ رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ تینوں قسم کے عذاب میں آپ دیکھیے سملرٹی ہے. اب ایک سوال ہے کہ اس قوم کو یہ 3 عذاب کیوں دیے؟ باقی سب کو ایک ہے کہ اس کو 3 طرح کے ایک ہی وقت میں کیوں دیے؟ ایک سوال ہے. تو اس کے اندر ایسی باتیں پیدا ہو گئی تھیں، اتنی سرکشی آ گئی تھی کہ 3 قسم کے عذاب اللہ نے ایک ہی وقت دیے. اب یہاں یہ کہہ کر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا کمپیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں. اس وقت تینوں قسم کے عذاب ہمارے چاروں طرف دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. بم بلاسٹنگ، کوئی نیوز ایسی نہیں ہوتی، 50 اور 60% ہر بلیٹن اور ہر نیوز، وہ چاہے میڈیا الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، 70 اور 60% بم بلاس، مار کاٹ، بس اس کی خبریں ہوتی ہیں. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ڈراؤن کے ڈراؤنے حملے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بم بلاس کی سزا. دوسری سزا زلزلے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، آئے دن زلزلے، کیسے کیسے زلزلے آ رہے ہیں. اور تیسری سزا تو ابھی ہم چل ہی رہے ہیں. ٹیمپریچر، موسم، بارش کے موسم میں ٹیمپریچر 35، 36 اور کہیں کہیں 40 تک پہنچ گیا. اور ابھی کچھ دن پہلے 49 کا ٹیمپریچر دہلی کے اندر، اڑیسہ میں 47 کا. یہ کیا ہے؟ تو یہ ٹیمپریچر کا اور گرمی کی یہ تپش کا عذاب، اس میں بھی بڑی مماثلت ہے. جو عذاب قوم شعیب پر تینوں وقت میں آئے تھے، وہ تینوں عذاب ہم پر منڈلا رہے ہیں. ہم اس سے دوچار ہو رہے ہیں. کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے اندر ڈنڈی مارنا، بے ایمانی، حق تلفیاں کرنا، یہ بیماری آ گئی تھی. لا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. دیکھو ناپ تول میں پورا کرو، لوگوں کو چیزیں گھٹا کے مت دو، ڈنڈی مت مارو. لیتے ہو تو پورا لیتے ہو، دیتے ہو تو پورا نہیں دیتے. اپنے حقوق پورے لیتے ہو، جب دوسروں کے حقوق دیتے ہو تو ڈنڈی مارتے ہو. یہ بات کہی. اور کہاں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. دیکھو اللہ نے تمہیں جو حلال، جو صحیح ایمانداری سے جو کمائی کرو گے، اس میں جو پونجی تمہیں ملے گی، اس میں اللہ برکت دے گا تم کو.
اور ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ ڈاکہ بھی ڈالتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، ڈاکہ زنی ہوتی تھی اور لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتے تھے بے ایمانیوں سے، خیانتوں سے، حق تلفیوں سے۔ نبی وقت نے جب کہا تو ان پہ طنز کیا اور کہا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما، ایسا لگتا ہے بس تم تو عبادت کی بس کرا کرو، بس عبادت کی باتیں کرو، یہ باتیں تم مت کرو۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ کیا تمہاری عبادت، تم بہت عبادتیں کرتے ہو، حضرت شعیب بہت عبادت گزار تھے، کیا تمہاری نماز اور تمہاری عبادت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تم ہم سے یہ کہتے ہو کہ ہم ہمارے باپ دادوں کے طور طریقوں کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی مانیں اور یہ سب ہمارے بتوں کو ہم چھوڑ دیں؟ ہمارے باپ دادا جن کی پوجا پاٹ اور پرستش کیا کرتے تھے، ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما، ہم جو چاہیں ہمارے مالوں میں کریں، ہم نے کمایا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ وہی بات، آپ کون ہوتے ہیں صاحب؟ ہم نے دن رات ایک کر کے کمایا، ہم جو چاہیں کریں ہمارے مالوں میں، آپ کون ہوتے ہیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، بڑے بھولے بھالے معلوم ہوتے ہو تم، بالکل بے وقوف ان کو سمجھ رہے تھے۔ اور پھر ان سے یہ بھی کہہ دیا اے شعیب اچھا اب تو لے ہی آؤ تم وہ عذاب، اگر واقعی سچے ہو تو لا کے بتا دو۔ بس اللہ نے کہا کہ بس اب ان کا وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، بہت مختصر وقت۔ تو یہ بے ایمانیاں، خیانتیں، حق تلفیاں عام ہو گئی تھیں۔ آج وہ کہ وہی پورے اعمال جس کے سبب تین قسم کے عذاب آئے تھے، جن اعمال کے سبب وہی اعمال آج ہمارے اندر اور دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، ان اعمال میں بھی مشابہت ہے۔ بے ایمانی عام ہے، خیانت عام ہے، لینے کے حقوق پورے معلوم ہیں لیکن دینے کے حقوق پتہ نہیں کیا ہے، پتہ تو ہیں اس کے باوجود نہیں دے رہے، نہیں ہے۔ لینے کا پیمانہ اور ہے، دینے کا پیمانہ اور ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ کنٹرڈکشن، یہ تضادات یہ عام ہے، خیانتیں عام ہیں، ہر چیز میں بے ایمانیاں، حق تلفیاں، غصب، لوگوں کی حق تلفیاں، یہ سب ہو رہا ہے۔ بچیوں کے، بہنوں کے میراث کے اندر ہڑپ کر لیا، ان کے حقوق مارے جا رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو یہ عذاب، جو تین قسم کے عذاب آئے تھے اعمال میں اور عذاب میں، بڑی مناسبت ہے۔ دیکھیے آپ، جیسے اعمال ویسے عذاب، قوم شعیب کے جیسے اعمال ویسے عذاب، آج ہمارے بھی جیسے اعمال ویسے عذاب۔ ہمارے اعمال میں بھی مناسبت ہے قوم شعیب کی، اس لیے اللہ نے عذاب میں بھی مناسبت دی ہے۔ تینوں قسم کے عذاب چاروں طرف ہمارے منڈلا رہے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اپنے اعمال درست کرنے والا بنائے، اور اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے، اپنا خوف دے، اپنا شوق دے، اور زندگی جو مختصر بچی ہے اللہ تعالیٰ اس میں آخرت کو سنوارنے کی ہمیں توفیق دے، اور موت سے پہلے ہماری آنکھیں کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔